الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الهادين المهديين وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين والمستنبطين خصوصا على إمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهو سراج الأمة وإمام المسلمين سراج الأمة وإمام المسلمين وعلى سائر الفقهاء والمحدثين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الدار والمعراج وعلى آلك وصحبك يا إمام الأنبياء والمرسلين. پیاس یقین دی بجھاؤ دینے نصیباں والے. پیاس یقین دی بجھاؤ دینے نصیباں تیرے دربار جاؤ دینے نصیباں والے. تیرے دربار جاؤ دینے نصیباں والے. یاد وچ ایک ندی لگدی ہے حیاتی ساری. یاد وچ ایک ندی لگدی ہے حیاتی ساری. دید دید مناؤ دینے نصیباں والے. دید دید مناؤ دینے نصیباں والے. اور نین ہنستے ملتے ہزاراں
سکھاؤ دینے نصیبہ سکھاؤ دینے نصیبہ اور راگ دل پر دی محبت دا دلا مولا کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عشق ہے کہ راگ دل پر دی محبت دا دلا جب کوئی جانے درد وچ بھی بڑی لذت کہ کوئی جانے ناز دل پر اٹھاؤ دے نصیبہ والے ناز دل پر اٹھاؤ دے نصیبہ والے اجتے ہر کوئی ظہوری نصیبہ والے لات سوڑے لات سوڑے سنا دے نصیبہ والے ناد دل پر نصیبہ والے ناز دل پر اٹھاؤ دے نصیبہ والے حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ لقمان ہے آیت نمبر 15 اور آج کا ہمارا موضوع ہے سراج الامہ پیشوائی شہنشاہ علم و حکمت حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کا انشاءاللہ ذکر پاک کیا جائے گا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام اعظم کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور انشاءاللہ اس باتوں سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ امام صاحب کتنے بڑے عالم ہیں۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام کے اوپر جلوہ فرماتے، اور یہ پوری روایت مسلم شریف ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 320 ہے۔ بڑی توجہ اور انہمام کے ساتھ اس بیان کو سنیں، اور واقعہ یہ توجہ سے یہ بات سننے والی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت سورۃ الجمعہ فلما وآخرین منهم لما يلحقوا بهم قالوا من هؤلاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يراجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى سأل مردة أو مردتين او سلاسن قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند سريا لنا له رجال من هؤلاء۔ کہ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس ہی تھے اور بھی صحابہ کرام تھے، اور مدینہ پاک میں نے اس مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، لبے سڑک کی یہ مسجد ہے مدینہ پاک میں، قباء کو جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ تو غالباً جمعہ کے احکام جو نازل ہوئے تو ان میں یہ ہے جب نازل ہوئی فلما وآخرین منهم لم يلحقوا بهم، کہ یہ ان اہل علم اور اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام کو جب جستجو ہوتی تو وہ سوالات کرتے، یا رسول اللہ یہ جو لما یلحقوا بهم سے مراد کے بعد والے لوگ، ان سے کون مراد ہے؟ ان سے کون مراد ہے؟ تو حضور کی مجلس میں کباب کا بڑا عاشق صحابی جو تقریباً 300 سال کی عمر پائی ہے، اور حضور نے فرمایا سلمان و اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی یہ حضور کے عشق میں بکتے بکتے 17 مقام پہ یہ بار گئے رسالت باغ میں حاضر ہوئی اور پھر کلمہ پڑھا، اور جو نشانیاں بتائی تھی وہ پانی اور حضور کی غلامی میں آ گئے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تابعداری اور وہ خدمت کی کہ یوں سمجھو کہ حضور اتنے راضی ہو گئے تو فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے۔ یہ ان کو اعزاز ہے اہل بیت کے اندر داخل ہونے کا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس سے کون کون مراد ہے؟ فرمایا کہ سلمان فارسی کے کندھے پہ حضور نے اپنا دست رحمت رکھ دیا، اور فرمایا کہ اس کے علاقے کے لوگ، فارس کے لوگ، لو کان الایمان عند سریا، اگر ایمان سریا کے پاس ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ اب نائی فارسی، فارس کے شخص، اور ایک حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں لو کان العلم عند سریا معلقا، فرمایا اگر علم سریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کا وہ شخص فرمایا علم کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ یعنی فارس کے رہنے والے اس قدر ایمان اور علم کے اندر غور و خوض اور فکر کریں گے کہ سریا جو سب سے بلند ستارہ ہوتا ہے، جب ستارے چمکتے ہیں تاجد کے ٹائم دیکھے، رات کی ساعتوں میں دیکھے، تو وہ سب سے بلند ستارہ ہے سریا۔ فرمایا کہ اتنی مسافت ہے، اگر علم یا ایمان اس کے قریب ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی لے آئیں گے تقاضا کر کے۔ یعنی اتنی ان کے اندر دین کا جذبہ ہوگا۔
دین کا ذوق اور شوق ہوگا۔ تو حضرت امام اعظم جو علماء نے تحقیق کی تو وہ فرماتے ہیں کہ فارس کے جو شخص ہے ان میں سب سے بڑا عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، اس نے تو مل کے پڑھ لے، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے بلدہ ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ، زمانے بھر میں بہت تجسس کیا نہ پایا تجھ سے لیکن ملا نہ کوئی امام دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی امام دوسرا۔ کیونکہ جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا لفظ اعلیٰ حضرت تو یہ اتنا مشہور ہو گیا، جیسے اعلیٰ حضرت کہیں گے تو ہمارا ذہن بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی طرف جائے گا، اور جیسے کہ امام اعظم نام ہے نعمان ابن ثابت، جیسے کہیں گے امام اعظم تو فوراً سب کا ذہن امام اعظم نعمان ابن ثابت کی طرف جائے گا، کیونکہ لفظ ایمان جو صحیح طرح ثابت کرتا ہے تو حضرت نعمان ابن ثابت کے اوپر آتا ہے، ملا نہ کوئی امام تجھسا امام اعظم ابو حنیفہ، سراج تو ہے بغیر تیرے نہ کوئی سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے نہ کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یعنی قرآن اور حدیث کو اس انداز کے اندر عام سہل کر کے آپ نے پیش کیا ہے کہ لوگ آپ کی فقہ کو دیکھتے ہوئے یہ پکارتے ہیں کہ امام اعظم جیسا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے۔ اب سنو، امام اعظم کی ولادت اور آپ کا خاندان، دادا کا نام ہے زوتی، وہ کاشتکاری کرتے تھے شروع میں، دادا زوتی، اور بعد میں حضرت علی کے گھر کے نوکر بنے، حضرت زوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کام بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، پانی بھی بھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا ثابت۔ کیا نام رکھا؟ ثابت۔ اور بیٹے کو اٹھا کے حضرت علی کی گود میں ڈال دیا، اور علی کی غرور دعا کرے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے مالا مال کیا، تو بیٹا مل جائے تو نعمت ہے، اور بیٹی مل جائے تو رحمت ہے۔ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے بیٹی کے اوپر بیان ہو، پیار کا جو واقعات چل رہے ہیں، کل بھی لالو کھیت کا واقعہ ہے کہ چھوٹی بچی کا گلا کاٹ دیا گیا، ایک باپ ظالم نے بچی کو 7 دن کی بچی تھی گولی مار دی، کہتے 6 گولیاں ماری تو وہ بچی کو مار دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے، اس لیے کہ یہ دورے جہالت کے کام تھے عرب کے اندر کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ انشاءاللہ بیٹی کے اوپر پورا بیان کروں گا کہ بیٹی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کوشش کروں گا۔ اور آئندہ جمعہ 15 شعبان کو موسم بھی ہے، 14 شعبان کو 15 کی رات کی انشاءاللہ رات بھی بیان ہوگا۔ تو حضرت
علی اس کا دروازہ. آنا دار الحکمہ، فرمایا آنا دار العلم، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا وادی و باغ کا، انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر. مدینہ کہتے ہیں شہر. انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر، میں حکمت کا شہر. اور یہ تو حضور نے فرمایا کہ حکمت کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں. میں کہتا ہوں ہر خوبی اور ہر نیکی کا شہر حضور کی ذات. نبی پاک کا سینہ ہر علم کا جینا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز نعمت عطا کی ہے. تمام نبیوں کی خوبیاں، تمام رسولوں کے کمالات، ان کے معجزات، ان کے علموں کا تقویٰ، ان کا روز، ان کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمیٹ کے محمد مصطفیٰ کی تخلیق کر دی. کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی علم کا سرچشمہ ہے. تو آپ کی گود میں جو بچہ آئے گا وہ سعادت مندی ہے کہ صحابہ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ حضور کی گود میں ڈال دیتے ہیں. یا صدا در تحقیق فرما دے، روٹی دے دے، دعا کر دے، نام رکھ دے. تو حضرت علی کی گود میں حضرت زوجی نے اپنے بیٹے ثابت کو رکھ دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. تو جمعہ ثابت واپس گئی، اور جمعہ ثابت واپس گئی تے گوٹی وچ اٹھایا پاس علی دے جا کر اس نے حال حوال سنایا. اور کہا عرض کی اے فرزند پیارا میرا تے اس نو کرو دعائی. حضرت علی دعا فرمائی تے ہویا فضل عطائی. اور جس کو مولا علی کی دعا لگ جائے محبت ہے. اور سیدوں کے سرچشمے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور علی مرتضی شیر خدا حضور فرماتے ہیں فاطمہ بدر ملنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے. فرمایا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام. فرمایا جس کو سیدہ نے دعا دے دی اس کا کام بھی ہو گیا. جس کو آپ کے سردار علی مرتضیٰ دعا دے دے. تو حضرت علی نے دعا کیا دی؟ ثابت کے لیے کیا دعا کی؟ برکت اس دعا دے پارو تے عالی رتبہ پایا تے بانی ملت ابراہیم تے نام حبیب صدایا. حضرت علی نے فرمایا جا زوجی تیرا یہ بیٹا جو تم نے میری گود میں ڈالا ہے، ہم نے دعا دے دی ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے. اس سے آگے ایک بیٹا پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ یہ بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں چلے ہو اور تمہیں کی پتا اللہ والے نے علم کا. حضرت علی نے فرمایا کہو اس سے ایک اور بیٹا پیدا ہوگا. وہ گود میں رکھا ہوا ہے، کب جوان ہو، کب شادی ہو، اور کب آگے اولاد ہو. ورنہ والے پہلے ہی جان لیتے اللہ کی دی ہوئی علمی طاقت سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ اس سے ایک اور بیٹا عطا کرے گا، وہ جو اس سے بیٹا پیدا ہوگا وہ روح
سے بھر دے گا۔ تو حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت ثابت کے بیٹے اور 80 ہجری کے اندر، ادھر توجہ کریں، ادھر نہیں باتیں نہیں کریں، ادھر توجہ کریں۔ حضرت امام اعظم کا سن ولادت جو مشہور روایت ہے، سنو، 80 ہجری، اور یہ دور عبد الملک بن مروان کا دور تھا، اور نعمان نام رکھا، امام اعظم کا نام کیا رکھا؟ حضرت ثابت نے نعمان رکھا۔ اب نعمان سنو، نعمان کی تھوڑی سی وضاحت مختصر۔ نعمان کہتے ہیں خون شقائق، خون شقائق، میں طرز لانا نا پھر دونوں بڑے مزے ہوتے ہیں، جیسے سیدھی سادی گفتگو کرتا ہوں تو پھر تم لوگ توجہ نہیں کرتے، توجہ کیا گا، یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ آپ کو بہت ریانی ملے، تو ہر طرح کی چیزیں پسند کرنی چاہیے، کیونکہ بعض حدیثیں ایسی آ جاتی ہیں جن پہ غور و فکر کرو تو بڑی بڑی باتیں نصیب ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو نعمان کا معنی ہے خون شقائق، اور خون شقائق کے لغوی جو علماء نے اس کی تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا خون جو صاف ہو، شفاف ہو، اور اس خون سے بدن قائم رہتا ہے انسان کا۔ بھئی خون گندا ہو جائے یا خون کے اندر اللہ نہ کرے وہ کینسر کے مادے آ جائے اور خون خراب ہو جائے تو بندہ بچے گا نہیں۔ تو فرمایا صاف اور شفاف خون سے بدن کے اندر جو جاری و ساری ہے اس سے بدن قائم ہے۔ اسی طرح امام اعظم کی فقہ کا قوام ہے کہ جن کے بیان اور دلائل سے فقہ اسلامی کے مسائل جاری و ساری ہو گئے، جس طرح خون جاری ساری اور بدن سلامت ہے، امام اعظم نے قرآن و حدیث سے وہ مسائل اخذ کیے ہیں جس سے اسلام کی بنیادی چیزوں کا قوام جاری و ساری ہو گیا اور آج تک جاری ہے۔ اور نعمان کا ایک معنی گلے لالا کے بھی آتے، گلے لالا یہ مشہور پھول ہے، اب گلے لالا خوشبو بھی ملتی ہے۔ مصباح المعاد والے نے بیان کیا ہے کہ خوشبوؤں کے اندر گلے لالا سرخ پھول خوشبودار مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جس طرح گلے لالا کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے اور پھیلتی ہے، تو امام اعظم وہ ہے عالم ہے کہ آج صدیاں گزر گئی ہے، آپ کا علم آج بھی موجود ہے، جس کی خوشبو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے۔ نعمان کا ایک معنی اور بھی بیان کیا، چلو یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ نعمان بر وزن فعلان، بر وزن فعلان، یہ نحوی ترکیبیں جو ہوتی ہے نا علماء نحو جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اوزان ناطر، تو کلام عرب کا ترازو کیا ہے؟ فا عین لام، فا عین لام، تو کہتے ہیں نعمان کا وزن فعلان کے معنی میں آتا ہے، وزن کے اوپر آتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نعمت کے معنی ہے نعمت۔ تو امام اعظم امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو 80 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور 150 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہے۔ تو 80 سے لگائے 150 تک تو کتنے سال بنے؟ 80 کہاں بنے؟ 70 بنے، 20 وہ لگا لے، 50 یہ لگا لے، تو ٹوٹل آپ کی عمر بنتی ہے 70 سال۔ تو امام اعظم نے 70 سالہ زندگی کے اندر وہ کارنامے میں بزرگوں اور دوستوں انجام دیے، کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ اب ہماری ساری دغا دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے، بس ہم کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لی ہیں اور روٹی کما رہے ہیں تو ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، کیا وہ کھاتے نہیں تھے؟ وہ تجارت بھی کرتے تھے، سارے کام بھی کیے، لیکن فرمایا زندگی میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج تک ان کی یادیں باقی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال
کے اندر ابن حجر نے لکھا ہے کہ آپ نے امام اعظم نے کئی صحابہ سے ملاقات کی ہے. ظاہر ہے کہ پہلی ہجری صدی ہجری تھی تو آخری صحابی جو ہے وہ تقریباً 110 ہجری کے اندر صحابہ کا یہ آخری دور تھا. بعد میں تابعین کا دور ہے تو 80 کے اندر آپ کی ولادت ہے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 14 سال کا تھا. کتنا؟ 14 سال کا تھا. تو یا میں 16 سال کا تھا. 596 ہجری کہتے ہیں. تو آپ حج کو گئے تو براہ راست صحابہ سے ملاقات کی. اب سنو، بعد نے کہا کہ آپ نے 72 صحابہ سے ملاقات کی. بعد روایتوں میں کہ آپ نے 70 صحابہ سے ملاقات کی. بعد میں یہ ہے کہ آپ نے 17 صحابہ سے ملاقات کی. بعد نے کہا کہ 5 صحابہ ہیں اور 1 صحابیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. بعد نے کہا 6 صحابہ اور 1 صحابیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. بہرحال جتنے صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے وہ بہت بڑی سعادت ہے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، نبی پاک کا زمانہ پایا، حضور کی زیارت کی، نبی پاک کی زیارت کی تو وہ صحابی ہے. اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، اور جو تابعی کو دیکھے اسے کہتے ہیں تابعی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کے اندر علم کا شوق پیدا ہوا اور علم پڑھنے کے شوق کی وجہ کیا بنی؟ اب سنو، ٹائم بڑا مختصر ہے اور سیدھا باتیں میں نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنو. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی غلام رضا صابری نے علم حاصل کرنا ہے باقی کوئی نہیں عالم بنے گا. نہیں، فیصل بھائی نہیں مان سکتے، صفدر نہیں مان سکتے، یا عبد بھائی نہیں مان سکتے. آج کوئی کوشش کرے تب وہ نہ کرے، لیکن بڑا مشکل ہے میری بات پہ عمل کرنا. کیوں؟ اور جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ کسی ایک تقریر سے ان کا کام ہو جاتا ہے. بلدیہ ٹون کے اندر علامہ محمد شفیع قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے. میرے ایک استاد ہیں علامہ مفتی صابر امجدی صاحب، اللہ جنت پہ اعلیٰ مقام عطا کرے. کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا. تو کہتے ہیں وہ دور ایسا تھا، بڑے ایمان والے لوگ تھے، تو رات کو لوگ 2 گھنٹے علامہ قاری کی تقریریں سنتے. تو حضرت نے علم کے موضوع کے اوپر بیان کیا. اب میں تقریباً 14-15 سال کا ہوگا، یہ میری عمر ہوگی. تو وہ حضرت کی ایسی تقریر کی سن کے میرے اندر علم کا شوق پیدا ہوا. جا کے امجدیہ میں داخلہ لے لیا اور پھر بہت بڑے عالم بنے، وہاں پڑھاتے رہے اور آخری عمر تک وہاں تک مدرس رہے. تو یاد رکھو، علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں مختلف حدیثیں جلدی میں پیش کرتا ہوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، حضور فرماتے ہیں علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے، وراثت ہے. طلب العلم ساعۃ خیر من قیام لیلۃ و طلب العلم خیر من صیام ثلاثۃ اشہر. ایک گھڑی علم کی طلب رات بھر کے قیام سے بہتر ہے. یعنی رات بھر بندہ عبادت کرتا رہے، تسبیحاں پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تو پھر رات بھر کی وہ عبادت ایک طرف، ایک لمحے علم دین سیکھ لینا ایک طرف. عبداللہ ابن عباس سید المفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ دین کا سیکھ، ادھر توجہ کرو، ایک مسئلہ دین کا سیکھ لینا رات بھر کی عبادت سے افضل ترین ہے. تو کتنا فائدہ ہے. اور 1000 عابد، یہ ہماری مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں ان کے وہاں پر؟ 500 آ جاتے ہیں. چلو وہاں تک لگا لو سارا کچھ، 1000 کا ایڈیا لگا لو، مسجد بھر جائے آدمی سے. رات بھر آدمی یہ عبادت کرتے رہے، عالم دین اپنے حجرے میں سویا رہے، اس کا سونا ان کی عبادت سے افضل ہے. یہ 1000 آدمیوں کی عبادت ایک طرف ہے، اور عالم یہ نہیں کہ فجر میں سویا رہے، ایسا نہیں. میں اپنے ساتھی کو کہتا ہوں امام ہو تو فجر میں نہ سوئے، کبھی
کرتی آنکھ نہ کھلی تو وہ بلا کا مسئلہ ہے، لیکن اس پہ چھٹی نہیں ہے۔ بات سونے سے مراد یہ ہے کہ جو سونے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہ جا رہا ہو، وہ سوتا رہے، یہ عبادت کرتے رہے، اس کا سونا افضل ہے۔ کیوں سونا افضل ہے؟ یہ تو سر کو مارے رات بھر عبادت کر رہے، وہ مزے سے سو رہا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، وہ اٹھے گا، وہ ایک مسئلہ بتائے گا۔ یہ اذان کی عبادت ایک طرف ہوگی، اس کا ایک مسئلہ بیان کرنا ایک طرف ہوگا، تو میرا عالم بننے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھو۔ اچھا نہیں بن سکتے تو پھر اور بھی اس کے لیے نسخہ ہے۔ خیر من صیام ثلاثۃ اشہر، 3 مہینوں کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ یا تو حضرت حسن بصری کا قول ہے یا رافع بصری کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے۔ بات کہتے ہیں یہ حدیث بھی ہے کہ یا تو عالم بنو، یا تو عالم بنو، یا عالم کی صحبت میں بیٹھو۔ فرمایا یا عالم کی خدمت کرو، یا عالم سے محبت رکھو۔ فرمایا 5واں نہ بننا، 4 بن جانا، 5واں نہ بننا۔ آج عالم دین کسی گلی سے گزرتے اور پرانا ملتا ہے، 100 ہوٹلیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو عالم کے مذاق اڑانے والے کے لیے حضور نے فرمایا لعنت دی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من حان العلم فقد حان اللہ، جس نے عالم کی حالت کی اس نے علم کی حالت کی ہے۔ اس نے عالم کا مذاق اڑایا، اس نے کس کا مذاق اڑایا؟ علم کا۔ اور جس نے علم کا مذاق اڑایا اس نے رب کا۔ امام فخر الدین رازی بھی تھا اور فرمایا جو فرمایا کہ عالم کا مذاق اڑایا اللہ کے بپرواز سے جبریل کا اڑایا، اس نے میں مصطفیٰ کا اڑایا، اور فرمایا جو ہمارا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ کا، جو اللہ کا اڑایا فرمایا دخل النار، اللہ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو کرو، تو ان سے محبت ہی رکھو بھائی، تو ان کی محبت کیوں؟ عالم دین حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا، یا اللہ کو غلطی ہو گئی ہے مجھے روک دیا جنت میں جانے سے۔ فرمایا نہیں غلطی نہیں ہوئی، فرمایا ان کو بھی ساتھ لے لے جو دنیا میں تیری خدمت کرتے رہے، جو دنیا میں تیری خدمت کرتے رہے۔ کسی نے وضو کرایا، کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے روزہ افطار کرایا، کسی نے تیرے پیر ہی دھوائے، فرمایا کہ ان کو بھی ساتھ لے جا، وہ اس نیت سے کہ وہ عالم دین کی خدمت گزار تھے، خادم تھے، یہ نہ کہے کہ اللہ والوں کی خدمت سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ فرمایا خود بھی جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے بھی حدیث ہے العلم افضل من العبادہ، علم عبادت سے افضل ہے۔ نور علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، علم کی نیند جہالت کی نماز سے بہتر ہے، جہالت کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی عالم کا لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، ہر شے کا راستہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا راستہ علم ہے، جنت کا راستہ۔ اور قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں حتیٰ، بخاری کی حدیث ہے، باب العلم پڑھ کے سنا رہا ہوں، حتیٰ لم یبقى عالما، حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں علماء ہوتے چلے جائیں گے، عالم نہ رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا دیں گے، یعنی امام عالم نہیں ہوں گے تو جاہلوں کو اپنا امام بنا دیں گے۔ فَأَفْتَرُوا فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جب ان سے دین کے مسئلے پوچھے جائیں گے تو ان کو آتے ہی نہیں ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور بتانے میں بھی غلط مسئلے بتا کے قوم کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر بڑی حدیثیں ہیں، لیکن امام اعظم کا ذکر، تو امام اعظم کو علم کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق یہ پیدا ہوا، آپ ایک جگہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی تو وہ سمجھی کہ یہ کوئی عالم ہے، یعنی کہ حضرت یہ بتائیں سنت طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طلاق کا، حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، تو میں سنت ذکر کر رہا ہوں تو کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ طلاق دینا حضور کا طریقہ ہے۔ سنت سے مراد یعنی اسلام کے اندر جو طریقہ طلاق دینے کا وضع کیا گیا ہے اس کا کیا طریقہ؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے، صحابہ کے گھر بھی
ازواج کی بات صاحبہ نے بھی طلاقیں دی ہے، تو طلاق تو ویسے دینی نہیں چاہیے، ایک تو بات یہ ہے، کیونکہ یہ جائز تو ہے، جائز تو ہے، لیکن وہ اتنا قوی عمل ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل جاتا، اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ تو طلاق کا جو سنت طریقہ، مصنون طریقہ صحابہ کرام سے جو ثابت ہے، جو حدیثوں سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دی جائے، اگر دینی پڑے، اگر پہلے تو بٹھاؤ نا بزرگوں کو، ادھر سے بٹھاؤ ادھر کو بٹھاؤ، کوشش کرو کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اب کوئی صورت نہیں، بزرگوں کے بیٹھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اب صورت حال یہی شدت اختیار کر گئی ہے کہ اب یہ میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے نہیں ہے، تو ایک طلاق ایک مہینے میں دے دی جائے، ایک طلاق ایک مہینے میں دے دیا۔ یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ ایک طلاق دے کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دل شرمندہ ہو تو کہے نہیں یار یہ تو زیادتی ہو گئی ہے، تو دوسرے مہینے اس کے دل میں نرمی پیدا آ جائے، شاید کوئی سنا کی صورت نکل آئے، تو پھر اس سے رجوع ایک طلاق کے اوپر رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق کی موٹی تین قسمیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائنہ ہے، ایک طلاق مغلظہ ہے۔ تو طلاق بائنہ کے اندر بھی ہے ملنے کا سلسلہ، طلاق رجعی صریح طلاق دے دی، واضح طلاق دے دی، تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اس میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ، طلاق مغلظہ، اب اس کے بعد رہنا ان کا جائز نہیں ہے۔ تیسری طلاق دے کے اگر ساتھ رہے تو اب نکاح نہیں ہے، اب زنا ہے، اب کیا ہے؟ زنا ہے، اور اس حالت میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ولد الزنا کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ ولد الزنا کہلائیں گے، اور زنا سے پیدا ہونے والا بچہ وراثت سے بھی محروم ہے۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کہ کہیں بھی ایک درسگاہ ہے، بھائی تو بہت بڑے عالم ہے حضرت امام، ان کے پاس چلی جاؤ، مسئلہ ان سے پوچھ کے آ جانا، مجھے بھی بتا دینا۔ تو انہوں نے جب مسئلہ پوچھ کے بتایا تو امام اعظم کے دل میں بڑی شرمندگی پیدا ہوئی کہ بھئی تجھے اتنا مسئلہ بھی نہیں آتا، طلاق کا مسئلہ۔ تو وہیں سے دل کے اندر علم کا شوق پیدا ہو گیا، علم کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے آپ نے جا کے علم حاصل کیا اور 10 سال تک استاد کی خدمت میں رہے۔ آپ استاد حضرت حماد کہتے تھے امام اعظم کو، یہ بتاؤ تم کوئی جیل میں ہو یا فرشتہ ہو یا انسان ہو؟ حضور کیا بات ہے؟ کہا مجھے مسئلہ پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تجھے یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یعنی اللہ نے اتنا ذہن ان کو عطا فرمایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو 10 سال رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ اب میں عالم تو بن گیا ہوں، میں علیحدہ سے مدرسہ بنا لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اتنے میں میرے کوئی عزیز تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، میں میت میں چلا گیا، تو وہاں لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، مسئلے پوچھے، بھئی یہ مولوی صاحب ہے مسئلے بتائیں گے؟ بولا 60 مسئلے پوچھے۔ 60 مسئلے جب پوچھے تو میں نے ان کے جواب دیے، جواب دے کے استاد صاحب کے پاس آیا، الخیرات لسان ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ تو بعد نے کہا کہ استاد صاحب سے کہ حضور یہ مسئلے میں نے جواب دیے ہیں۔ استاد نے کہا 40 مسئلے ٹھیک ہیں اور 20 صحیح تم نے نہیں بتائے، 20 صحیح۔ آپ فرماتے ہیں بس جو دل میں خیال آیا تھا نا اللہ کا مدرسہ بنانے کا، میں نے بولا نہیں، جب تک استاد زندہ ہے اور میں ان کی خدمت کرنا نہیں چھوڑوں گا، ان کی خدمت میں رہوں گا اور پھر علم حاصل کرتا رہوں گا۔ یوں آپ نے اپنے استاد کا احترام بھی کیا اور علم حاصل کیا۔ اور کتنے استاد ہیں امام اعظم کے؟ 4000 استاد ہیں امام اعظم کے۔ بعد میں 1000 کہا، بعد 4000، ہاں 1000 والی جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ حضرت علی حجویری کی، داتا علی حجویری کے 1000 استاد ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں تو اس کا استاد ملا ہے اور پھر بھی آگے نہ پڑھو کہ امام صاحب کو ہمیں بخاری پڑھا دو، مسلم پڑھا دو ہے، تو کوئی تیار ہوتا نہیں ہے۔ کاش کوئی علم حاصل کرتا اور یہ 6 حدیثیں ہی پڑھ لیتے بڑی بڑی، تو میں بھی قبر میں یہ حسرت لے کے نہ جاتا کہ میں نے نہیں پڑھایا۔ تو کوشش کرو علم حاصل کرو اور حدیث پڑھا کرو، اور کچھ بھی نہیں پڑھنا نہ پڑھو،
لیکن حدیث آگے پڑھ لیا کرو، خدا کی قسم حدیث کی بھی بڑی برکت ہے۔ صرف 40 حدیثیں آپ نے پڑھ لی نا، یاد کر لی 40 حدیثیں، سمجھ بھائی توجہ کرو، 40 حدیثیں بھی پڑھ لی نا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی پاک کی 40 حدیثیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا، 4000 استادوں کی شاگردی اختیار کی اور بہت بڑے امام اور عالم بنے۔ اب سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ جب مدینہ پاک گئے نا تو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو کہ شریعت محمدی کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے ان کے کان بھرے تھے امام صاحب کے، امام باقر محمد سے کہ حضرت یہ جو ابو حنیفہ ہے نا یہ بدعتی شخص ہے معاذ اللہ، اور یہ حدیثوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے۔ تو امام محمد باقر کو بڑا جلال آیا، کہا اے نعمان، میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو۔ کہا نیاز باللہ حضرت، میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ، میں کیسے آپ کے نانا جان کی حدیثوں کی مخالفت کرتا ہوں؟ کہا تم قیاس کرتے ہو۔ قیاس سنو، دو چیزیں، ایک قیاس عقلی ہے، قیاس عقلی، عقل کے مطابق مسئلہ گھڑنا، اس کو کہتے ہیں قیاس عقلی، اور ایک ہوتا ہے قیاس شرعی، یعنی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے مسئلے کو نکال لینا، اس کو کیسے قیاس شرعی۔ تو امام باقر سے آپ نے کہا حضور آپ بیٹھے، اسی لیے آپ کو غلط باتیں کی ہے، تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا علم کی بات کر لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ امام اعظم نے کہا حضور والا ارشاد فرمائے مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت زیادہ کمزور ہے؟ مسئلہ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا عورت کمزور ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے، کیونکہ یہ جہاد نہیں کر سکتی، عورت حاکم نہیں بن سکتی، عورت قضات نہیں کر سکتی، فیصلہ نہیں دے سکتی، عورت کے اندر ویسے 14 کمزوریاں رکھی ہیں، یہ علیحدہ ویسے میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو امام محمد باقر نے کہا کہ عورت کمزور ہے، کہا فراست میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ تو امام محمد باقر نے کہا مرد کا حصہ زیادہ ہے۔ کہا حضرت میں اگر قیاس کرتا اپنی عقل سے تو عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ وہ تو کمزور ہے، بھائی کمزور کا زیادہ حصہ ہونا چاہیے نا، اور جو طاقت والا ہے اس کا کم۔ تو کہا میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملے گا، مرد کے مقابلے میں آدھا ملے، کیونکہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین، جب وراثت اور ترکہ تقسیم ہو رہا ہو تو مرد کو دگنا ملے گا، عورت کو اس کے مقابلے میں سنگل ملے گا، یعنی آدھا ملے گا۔ تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ذی الافروز کہلاتے ہیں کہ جن کو حصے تقسیم کیے جاتے ہیں وراثت کے، ان کی تعداد 12 کتنی ہے؟ 12 ہے، اور چوتھے پارے کے اندر وہ رکوع بھی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ قرآن کریم میں تمہیں وصیت کرتا ہے وراثت کی کہ جب وراثت تقسیم کر لو تو مرد کو دگنا دو، عورت کو آدھا دو، عورت کو آدھا دو۔ تو حضرت امام اعظم کہنے لگے حضور میں بھی یہی قیاس کرتا ہوں، عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا ملے۔ پھر امام اعظم نے دوسرا سوال کیا، حضرت یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہا نماز افضل ہے۔ امام باقر نے فرمایا کہ نماز تو 5 دن رات میں پڑھی جاتی ہے، کہا روزہ سال میں 1 مرتبہ، کہا ہونا تو یہی چاہیے نا، جو افضل چیز ہے اس کی قضا ہونی چاہیے۔ تو عورت کو جب حیض و نفاس آ جائے نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اگر حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے نمازیں چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرے گی کیا؟ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا عورتوں سے انی رائیت اریدکن اکثر اہل النار، میں نے عورتوں کو زیادہ تر جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ لما تکفرن العشیرہ، فرمایا شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ حب للحاظ الرجل، اچھے بھلے آدمی کی مت مار دیتی ہوں۔ رائیت نقصان و عقل و دین،
تمہاری عقل میں بھی نقصان دیکھتا ہوں، تمہارے دین میں بھی نقصان دیکھتا ہوں۔ اذا حلقینا لم تصلی ولم تصم، جب حیض و نفاس آ جائے تو نہ قرآن پڑھ سکتی ہو، نہ نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ روزہ رکھ سکتی ہو، تو نماز افضل ہے۔ امام اعظم نے کہا حضور میں تو روزے کی قضا کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور نمازیں 12 مہینے چلتی ہیں اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے جب ان سے یہ مسئلے سنے تو فرمایا اٹھو بچہ، حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم کو سینے سے لگا دیا اور کہا جو لوگ تیرے خلاف باتیں کرتے تھے وہ غلط ہے، اس لیے کہ واقعات علم کے اندر بہت بڑا امام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں مدینہ پاک کے اندر 2 سال رہا۔ کتنے؟ 2 سال۔ اب یہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، چاہیے تو واپس چلے جاتے۔ امام محمد کا جب علم آپ نے سنا، ان کی زیارت کی، ان کی صحبت میں رہے، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان سے بڑا عالم بھی میں نے مدینہ پاک میں کوئی نہیں دیکھا۔ امام محمد اور امام جعفر صادق کی خدمت میں امام اعظم 2 سال رہے۔ کتنا؟ 2 سال رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ 2 سال میری زندگی کی ساری زندگی کے سالوں پہ حاوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو نسنتانی لہلکت نعمانا، اگر میں امام اعظم کی خدمت، امام اعظم فرماتی ہے جعفر صادق اور باقر علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو آپ دین کے بہت بڑے عالم بنے۔ قرآن و حدیث سے آپ نے تقریباً 83,000 مسائل اخذ کیے، بعض نے 87,000 مسئلے بتائے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مسائل اخذ کیے، ابھی وقت نہیں کہ اس کی میں مثالیں دوں، اور ان کی آگے تطبیق کر کے ان کے اندر تخریج کر کے اب ان مسائل کی تعداد تقریباً 7 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی، اور بعد نے کہا 60 لاکھ مسئلوں سے بھی وہ تجاوز کر چکی ہے۔ تو اتنے بڑے امام ہیں امام اعظم۔ اب وہ روایتیں میں امام اعظم کی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، تو جو صحابہ سے براہ راست آپ نے ملاقات کر کے ان سے نبی پاک کی حدیثیں سنی ہے۔ پہلے فرماتے ہیں ابو حنیفہ انس بن مالک الانصاری کی، الخزرجی کی، النجاری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ہو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے صحابی انس بن مالک سے روایت کی، ان سے براہ راست میں نے یہ حدیث خود سنی کہ وہ فرماتے ہیں کون؟ انس بن مالک سمیت ہو، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ یہ انس بن مالک سے۔ ایک اور صحابی سے آپ نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 80 ہجری میں پیدا ہوا، عبداللہ ابن انیس 94 ہجری میں کوفہ میں تشریف لائے۔ امام اعظم کہتے ہیں اس وقت میری عمر 14 سال تھی، میں نے حضرت عبداللہ ابن انیس یا انیس سے ملاقات کی، میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حبک للشیء یعمی و یسم، فرمایا جب کوئی کسی کا عاشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو اس کی آنکھ، محب کی آنکھ محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی بھی ہو جاتی ہے، بہری بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی عاشق اپنے محب کی، اپنے محبوب کا عیب دیکھ سکتا، اگر عیب ہو بھی تو عیب دیکھ سکتا نہیں، اور عیب سن سکتا نہیں۔ یعنی انسان محب عاشق کی آنکھ بھی اندھی، کان بھی بہرے، کہ کہتا خبردار میرے محبوب کو برا نہ کہنا، میرے محبوب کے اندر کوئی عیب، چاہے زمانے بھر کے عیب ہو، زمانے بھر کی برائیاں اس کے محبوب کے اندر ہے، عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا تو وہ کہتا ہے کہ خبردار میرے ہے۔ وہ کسی نے کہا نا تیرا محبوب ہے تو سونا، وہ کسی کے محبوب کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ تھے، کیا تھے چیچک کے؟ کہا تیرا محبوب کے چہرے پہ چیچک کی داغ ہے، کہا
کہا تو میری آنکھ سے دیکھ، تجھے کیا پتا ہے، تجھے تو عیب نظر آتا ہے، چاند کو دیکھا کبھی؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا اس کے ارد گرد ستارے ہیں؟ کہا یہ داغ نہیں ہے، یہ ستارے ہیں میرے محبوب کے چہرے ہیں۔ کیسی کیسی مثالیں انسان دیتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، عاشق اپنے محبوب کا عیب بھی نہیں سن سکتا، اس کے عیب دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ہمیں وہ حبیب عطا فرمایا ہے، وہ محبوب عطا فرمایا جس کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے، حسان ابن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی ہے، 60 سال زمانہ جاہلیت کے، 60 سال زمانہ اسلام کے، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کے اندر کوئی عیب ہے نہیں۔ اور آج کا مولوی، آج کا اہل علم، آج کا امتی کہتے ہیں حضور کو یہ علم بھی نہیں، حضور کے اندر یہ بھی بات نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ یہ محبت کی نشانیاں یا دشمنی کی باتیں ہیں؟ عاشق ہوتا، ایک دنیا کا عاشق حضور پر باتیں اپنے محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا، سن نہیں سکتا، تو کیسا امتی ہے حضور کا، کیسا عاشق ہے، کیسا محب ہے، تجھے سارے عیب نبی کے اندر نظر آئے؟ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ نے صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی عیب رکھا نہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ عبداللہ ابن انیس نے یہ روایت، اور ایک روایت عبداللہ ابن اوفا سے روایت کی ہے، حضور نے فرمایا کہ حدیث سن لو، مسجد کے اندر بیٹھے ہو اور مسجد کی خدمت بھی کیا کرو اور سنو۔ ابو حنیفہ عبداللہ ابن اوفا انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا للہ مسجدا ولو کمفحصی قطعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن اوفا سے سنا ہے، انہوں نے نبی کریم سے روایت کیا ہے، حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے، سنو توجہ کے ساتھ اس حدیث کو، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، قطعات پرندے کے گھونسلے جتنی ہو، گھونسلے جتنی کوئی مسجد نہیں ہوتی، لیکن مثال دی ہے کہ گھونسلے کے اندر 2-3 بچے اس کے آ جاتے ہیں پرندے کے، تو فرمایا ایسی مسجد ہو کہ ایک امام کھڑا، پیچھے 2-3 نمازی کھڑی ہو جائے، اتنی جگہ ہو تو ایسی مسجد بنا دی، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ اور جہاں اتنی صبح بن گئی ہیں، جن لوگوں نے یہ زمین کا ٹکڑا دیا، جن لوگوں نے یہ بنائی ہے، میں کہتا ہوں تو بخشائے لوگ میں یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے ہو گیا ہے۔ امام اعظم کی اور بھی روایتیں ہیں، امام اعظم اب آپ کا مثال خلیفہ منصور کے دور میں خلیفہ نے کہا حضرت میں آپ کو اپنے محل کا قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم بادشاہوں سے، دنیا داروں سے بات کیا، فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں۔ کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس قابل ہیں لیکن آپ آنا نہیں چاہتے۔ کہا یاد رکھو اے خلیفہ، تو نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، تو جھوٹا شخص قاضی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس نے آپ کو جیل میں بند کرا دیا۔ آپ نے زندگی میں 77,000 قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ کتنی؟ 77,000۔ 70,000 میں سے 7,000 جیل کے اندر۔ اور ابھی آپ کے شاگردوں کی میں نے بات نہیں کی ہے، بڑے بڑے شاگرد آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو وہاں آپ کو کھانے کے اندر زہر دیا گیا۔ بابا فرید الدین راحت القلوب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، جب ہمارے امام آخری بار حج کو گئے، آپ نے 55 حج فرمائے ہیں، دروغہ کعبہ سے کہا میری دل کی خواہش ہے کعبہ میرے لیے کھول دیا جائے۔ کہا کسی کے لیے کھلتا نہیں، آپ کہ کتنے مقلد ہیں آپ کے لیے کھولتے ہیں، کھول دیا گیا۔ آپ نے کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت میں 15 پارے قرآن کی تلاوت کر دی، پھر 15۔ رمضان شریف میں 1 قرآن دن میں 1 رات میں 1 تراویح میں تلاوت فرماتے تھے، اور 61 کلام پاک آپ نے، اور یوں آپ نے پورا قرآن پڑھ کے اور دعا کی یا اللہ جس طرح تیرا حق تھا ابو حنیفہ نے اس طرح تیری عبادت
نہیں کی ہے. آواز آئی ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا. بندے مانگ کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا جو میرے مقلد ہو میری بیٹی کرے ان کو بخش دے. فرمایا ہم نے ان کو بخش دیا. بڑے بڑے اولیاء امام اعظم کے مقلد ہیں. ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تو امام اعظم کی تقلید کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے, داتا علی جویری ہے, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہے, امام احمد رضا ہے, نظام الدین اولیاء ہے, علاء الدین صابر قدری ہے, مجدد الفسادی ہے, فاروقی سرحدی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ باقی باللہ, بڑے بڑے اولیاء آپ کے مقلد ہیں. اور آپ قیامت تک آپ کی فقہ حنفی کا معاملہ چلتا رہے گا. جن کی تقریر کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں. لہذا جب آپ کو زہر دیا گیا تو سجدے میں آپ کی روح قبض اصلی سے پرواز کر گئی. آپ کا جنازہ 6 مرتبہ ادا کیا گیا اور آپ کے جنازے کی ہر بار ادا کرنے میں تقریباً 50 سے 90 ہزار لوگ شامل تھے. اور بغداد کے اندر آرام کے اندر محلہ اعظمیہ آج بھی موجود ہے جہاں امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پرانوار ہے. اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے اور ہمیں بھی فقہ حنفی کی صحیح کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے مسئلے ابھی رہتے ہیں, یہ تو ایک جز ہے. خدا کی قسم میں یہ مبالغہ رائی سے بات نہیں کرتا, صرف امام اعظم کے اوپر میں بیان کروں نا تو پورا سال گزر جائے یہ بیان ختم نہ. آپ نے اتنی دین کی خدمت کی ہے. بہرحال چیدہ چیدہ باتیں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پورا ایک خاکہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہو آپ کے علم کی بدولت, شریعت کی خدمت کی بدولت اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ان کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا